قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے، اگر آپ پرسکون زندگی چاہتی ہیں تو کبھی ایسی حالت اختیار نہ کرو کہ جو آپ کے شوہر کو اچھی نہ لگے۔ بہترین عورت وہ ہے جس پر اس کے خاوند کی نظر پڑے تو اس کی اچھی حالت اس کی آنکھوں میں نمایاں ہو اور اس کے دل کا سرور بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری فائدہ ہے، لیکن نیک عورت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اچھی چیز نہیں۔ اور اس پر مستزاد آپ کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، عورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے جس کو اس کا شوہر دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور اس کی فرما برداری کرے، جب اس کو کوئی حکم دے اور اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے میں اس کی مخالفت نہ کرے، اور نہ ہی مال میں ایسا تصرف کرے جو اس کو ناگوار گزرے۔ جب بھی آپ کا شوہر اپنی نظر آپ کی طرف کرے تو آپ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ نمایاں ہو۔ حدیث میں ہے، ایک آدمی اپنی بیٹی کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میری بیٹی ہے، اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی سے فرمایا، اپنے والد محترم کی فرما برداری کرو۔ تو اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک مجھے خاوند کے حقوق نہ معلوم ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاوند کا حق بیوی پر یہ ہے کہ اگر خاوند کو زخم ہو وہ اس کو چاٹتی رہے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بھلائی میں سے کسی چیز کو ہرگز حقیر مت سمجھو، خواہ اتنا ہی ہو کہ تو اپنے بھائی کو خندہ پنشانی کے ساتھ ملے۔ اپنے خاوند کی فرمانبرداری کر کے اسے بہت زیادہ خوش کرو اور اس کی فرمانبرداری کے مطابق ہی آپ کی محبت کا احساس کرے گا اور جلدی آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی حاجت کے لیے بلائے تو وہ اس کی بات پر لبیک کہے، اگرچہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ ہو۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ اگر آپ کو کوئی غلطی اس کے لیے نوٹس میں آ گئی تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے مناسب وقت اور مناسب طریقہ اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کو جب اس نے آپ سے سوال کیا کہ میں اپنے خاوند سے کس قدر درگزر کروں تو آپ نے فرمایا، ہر روز اس سے 70 مرتبہ درگزر کرو، برداشت کے لیے فراخ دل ہو جاؤ اور شوہر کے سامنے اس کی ان غلطیوں کا زیادہ تذکرہ نہ کرو جو اس سے کسی غیر کی وجہ سے سرزد ہو گئی ہوں۔ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کی غلطیوں کا تدارک ہر طرح کی ذہانت اور عقل مندی سے کرو اور اس کے احساسات کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے خاوند کے ساتھ کسی اجنبی آدمی کی تعریف نہ کرو سوائے اس کے کہ اس کی کوئی دینی خوبی ہو تو اس کا اظہار جائز ہے۔ اپنے خاوند کے خلاف کسی غیر کی بات کو بغیر تحقیق سچا نہ جانو۔ قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اپنے خاوند کے سامنے ہمیشہ ایسے کام کرو جنہیں وہ پسند کرتا ہو اور ہمیشہ ایسی باتیں کرو جنہیں وہ سننے میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اپنے خاوند کی طبیعت کو اچھی طرح سمجھ لو، اس کے دل میں آپ کا احترام ہے۔ کسی معاملے میں آپ کے ساتھ اگر وہ کوئی سخت لہجہ اختیار کرتا ہے تو وہ وقتی ہوتا ہے، یہ نہ خیال کرو کہ اس کے دل میں آپ کے خلاف کوئی مستقل جذبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تمہاری عورتوں میں سے 2 عورتیں جنتی ہیں جو اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور اگر ان کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ان کے پاس آ کر اپنا ہاتھ ان کے حال میں دیکھ کر کہیں، ہم اس وقت تک نہ سوئیں گی جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں۔ ہمیشہ اس کے پاس یہ تذکرہ کرو کہ آپ اس کے والدین اور رشتہ دار کی جانب جانے کو اپنے دوستوں پر ترجیح دیتی ہیں۔ جب آپ اس کے ساتھ بات چیت کرو تو اس کی کسی مالی تنگی پر کسی قسم کی تنگ دلی کا اظہار نہ کرو، بلکہ اس کی طرف سے جو آپ کو بھلائیاں حاصل ہیں اس کے سامنے بھلائیوں کا تذکرہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، حضور، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان کے ساتھ کسی احسان کرو پھر تمہاری طرف سے کبھی ان کو خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی
کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اپنی عادت بناؤ کہ جب وہ ہنسے تو آپ بھی ہنسیں، اور جب وہ پریشان ہو تو آپ اسے تسلی دیں، کیونکہ اس سے ایک دوسرے کے احساس و شعور کا تبادلہ اور محبت پیدا ہوگی۔ جیسا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے بعد پریشانی کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے تو خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاف فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا یوں بے وقت ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بات کر رہا ہو تو پوری توجہ دو، کثرت سے اسے یاد نہ دلاؤ کہ آپ نے اس سے کوئی چیز طلب کی مگر وہ حاصل نہیں ہوئی، البتہ اسے وہ چیز اس وقت یاد دلاؤ جب آپ جان لیں کہ وہ اس کے ذکر سے خوش ہوگا۔ بار بار غلطیاں کرنے اور ایسی جگہ جانے سے بچو جسے آپ کا شوہر پسند نہیں کرتا۔ جب آپ اپنے شوہر کو نفلی نماز پڑھتا ہوا دیکھو تو اس کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کو نہ بھولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خاوند رات کو بیدار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے تو وہ دونوں اکٹھے 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، بس وہ دونوں ان لوگوں میں لکھ دیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے ہیں اور بہت یاد کرنے والیاں ہیں۔ اپنے خاوند کے سامنے اپنی ذاتی خواہشات کے متعلق زیادہ باتیں نہ کرو، بلکہ اس بات پر مصر رہو کہ وہ تمہارے سامنے اپنی ذاتی خواہشات کا تذکرہ کرے۔ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس کی رائے اپنی رائے پر مقدم کرو، بلکہ بعض مواقع پر آپ اس کی رائے کو اس سے محبت کی بنا پر پیش کرنے میں پہل کرو۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی نفلی روزہ نہ رکھو اور نہ ہی کسی کو بغیر اس کی مرضی کے گھر میں آنے کی اجازت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے اور نہ ہی اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر کسی کو اس کے گھر آنے دے۔ جو راز کی بات وہ آپ کے سامنے بیان کرے اسے یاد رکھو اور اس کی حفاظت کرو، حتیٰ کہ اسے اپنے ماں باپ کے پاس تک بھی ظاہر نہ کرو، ورنہ یہ رات اس کے لیے اس کے سینے میں غصے سے آپ کے خلاف بھڑکا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، روز قیامت اللہ کے ہاں سب سے برے مرتبے والا وہ ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں مجامت کریں، پھر وہ آدمی اس بیوی کے راز افشا کرے۔ اس بات سے بھی اجتناب کرو کہ آپ کسی بحث میں اس کی شہادت پر اپنی شہادت کو ترجیح دیں، اس لیے کہ یہ بات بھی آپ کے خلاف نفرت کا باعث بنے گی۔ جب اس کے ماں باپ یا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو اسے یاد دلاؤ کہ تم دونوں کو اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، نہ کہ وہ اکیلا ہی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کا تذکرہ فرمایا تو ان میں سے ایک حق یہ بھی ذکر کیا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو۔ ضروری اشیاء کے حصول میں نرمی سے اپنے شوہر کا ساتھ دو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے گھر میں بازار کی کوئی برانچ ہو یا کوئی سپر مارکیٹ میں موجود ہو، وہ سب کا سب آپ کے گھر میں موجود ہو۔ جب کبھی بحث و تکرار میں کوئی سختی پیدا ہو جائے تو گھر سے نکل جانے سے بات رہو، یہ کام اس کے دل میں تو اسے لاپرواہی کو طاقت دے گا۔ جب بھی وہ کسی ضروری امر کی وجہ سے گھر سے باہر جانے لگے تو آپ اس کی غیر موجودگی میں اپنی پریشانی کا اظہار کرو، اور جب وہ کسی بنا پر تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے وعدے کو پورا نہ کر سکے تو اس کی معذرت کو قبول کرو۔ ممکن ہے کہ اسے آخری وقت میں دعوت ملی ہو جسے قبول کرنے میں وہ مجبور ہو۔ خاوند کے گھر آ جانے کے بعد آپ کبھی بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیں۔ بیجا غیرت کے جوش سے اجتناب کرو، کیونکہ غیرت تباہ کن ہتھیار ہے جس سے خودکشی اور گھر سے نکلنے جیسے ناروا امور کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ کبھی اس انداز سے اپنے شوہر کے ساتھ بات نہ کرو کہ آپ تو معصوم ہیں اور وہ گناہ گار آدمی ہیں۔ اپنے خاوند کے سامنے اس کی خوبیوں کا کثرت سے تذکرہ کیا کرو۔ اپنے خاوند کے سامنے جھوٹ بولنے میں انتہائی محتاط رہو، کیونکہ یہ امر اسے سخت رنج پہنچائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ سورۃ الحج 30۔ اپنے شوہر کے پاس ہمیشہ یہ بھی تذکرہ کیا کرو کہ وہ آپ سے شادی کر کے بے حد خوش ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔